ایک ایسی وادی جسے جنوں، پریوں، بھوتوں اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق جانا جاتا ہے۔ ایک ایسا پہاڑ کہ جہاں ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا ہے، کہ جہاں سورج اور چاند کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی۔ ایک ایسی وادی کہ جہاں پر کبھی کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ کیا یہ کوئی جنوں کی وادی ہے یا کسی دوسری دنیا میں داخل ہونے کا پر اسرار راستہ؟ اور یہ کہ دنیا میں یہ کس جگہ موجود ہے؟ کوہ کاف کا نام سنتے ہی ذہن میں پرانی گم شدہ عربی کہانیاں آ جاتی ہیں جو کہ بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ علاقوں تک جاتی ہیں اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن نے قید کر لیا اور کوہ کاف کے تاریک محل میں گرفتار کر لیا۔ یہ کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب ممالک کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ یہ کہانیاں تحریری طور پر محفوظ ہونے کے باوجود سینہ بہ سینہ روایات کی شکل میں بھی منتقل کی گئی ہیں۔ کوہ کاف مشرقی وسطی اور عرب ممالک کے مشہور افسانوی کتابوں میں سے ایک مشہور افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ کوہ کاف جنوں کی بستی ہے کہ جسے چمکتے ہوئے زمرد سے بنایا گیا ہے، جبکہ ایرانی روایات کے مطابق کوہ کاف کے شمالی علاقوں میں موجود ایک علاقہ ہے کہ جس کو کوئی بھی انسانی حکومت آج تک فتح نہیں کر پائی، کیونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل ترین پہاڑی سلسلہ ہے کہ جسے دنیا کا دور ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ کوہ کاف داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سیمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف کو سبز زمرد سے بنایا گیا ہے کہ جس کے عکس کی وجہ سے آسمان کو سبز رنگ عطا ہوا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کی بستی بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں زمانہ قدیم کے اندر جنوں کی نسلوں نے کئی حکومتیں قائم کی تھیں۔ کوہ کاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی، 70 زمینیں سونے کی اور 70 زمینیں مشک کی بنی ہوئی ہیں۔ کوہ کاف دنیا کا بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اس زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا تھا۔ گویا دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے موجود ہیں وہ زیر زمین اسی کوہ کاف سے ملے ہوئے ہیں۔ گویا کہ کوہ کاف دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہے اور تمام پہاڑوں کا مرکز ہے۔ زکریا القدوینی نے 13ویں صدی کے اندر ایک کتاب عجائب المخلوقات لکھی تھی، جس میں انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر گر نہ پڑے، اور زمین کے چاروں اطراف پہاڑ موجود ہیں، اور ان پہاڑی سلسلوں میں سے ایک پہاڑی سلسلہ کوہ کاف کا ہے کہ جس نے تمام پہاڑی سلسلوں کو اپنی جگہ کے اوپر قابو کر رکھا ہے۔ اسی طرح ایک مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ ایک طاقتور بادشاہ آب حیات کی تلاش میں مشرق کے سفر پر گیا تھا۔ سفر کرتے کرتے وہ کوہ کاف تک پہنچ گیا تھا۔ جب وہ کوہ کاف پہنچا تو اس نے وہاں دیکھا کہ فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ صوفیاء کرام کے نزدیک کوہ کاف کوئی پہاڑی سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ عالم مثال میں موجود ایک ایسا پہاڑی سلسلہ ہے کہ جو کہ بذریعہ کشف صوفیاء کرام کے مشاہدے میں آتا ہے، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار نے اس کا مشاہدہ کیا۔ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا دائرہ جبکہ مرید کی حد سمجھا جاتا ہے کہ جس کو پا لینے پر انسان فنا فی اللہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے کوہ کاف ہماری زمین میں کس جگہ پر موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات ہیں۔ ان میں سے اکثر مورخین کے مطابق کوہ کاف موجودہ روس کے پہاڑی سلسلے دا ماؤنٹ کوکس کا ایک نام ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اقدس اور بحر قزوین کے درمیان موجود ہے۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے کہ جس میں جانوروں اور پرندوں کی مختلف اقسام موجود ہیں۔ یہاں پر بہتی آبشاریں اور جھیلیں اس قدر خوبصورت ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ روس میں براعظم ایشیا اور براعظم یورپ کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے، اور خلا میں سیٹلائٹ سے دیکھنے پر ایک سفید پٹی کی مانند دکھائی دیتا ہے۔